بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان علم و عمل. به کلاس امروز با تمام قلب خوش آمدید میگم. امید دارم ثمره این کلاس و این نشست فهم و توشه ارزشمندتر برای مسیر آینده تان باشد. روز امروز خیلی روز مبارک است و در خدمت شما روز تولد حضرت خانم فاطمه الزهرا سلام الله علیها ارواحنا لها الفدا خدمت شما تبریک عرض می کنم و درس امروز هدیه می کنیم به درگاه حضرت زهرا سلام الله علیها. خب درس امروز درس 13 درباره لباس است که لباس یه وایه مشخص و فهمیده شده هست که تو انگلیسی بهش میگن کلوت و تو اردو همین لباس استفاده می شود. خب تو این درس خیلی واژه های زیاد و درباره انواع لباس وجود دارند که از سر تا پا هر چیزی که می پوشیم بهش لباس گفته می شود و امروز در این درس می خوانیم. خوب بریم شروع کنیم درس خودمون. واژه های زیرا بشنوید. اینجا نگاه کنید چقدر زیاد لباس دارند، چقدر زیاد انواع پوشیدنی ها وجود دارند که یکی یکی رو می خوانیم. خب اول تصویر و واژه ها با هم باشن که خوب میشه. ولی خب اول کت که قبلا هم خوندیم. هر جا که واژه جدید میاد من به شما توضیح میدم و الا واژه قدیمی رو توضیح نمیدم که قبلا خوندیم و شما هم حفظ کردید. شلوار، پیراهن، مانتو عکس دوم. نگاه کن. خب این مانتو برای مردان هم هست اینجوری کت بلند و برای زنان هم هست. چیزی که برای زنان هست بهش مانتو میگن و چیزی که برای مردان هست برای مرد هست اون رو میگن پالتو. درسته. این اوورکوٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن ان دونوں کا نام مختلف ہے. یہ جو ابھی مانتو ہے یہ خواتین کے لیے ہے. خواتین کا جو ہو اسے مانتو بولتے ہیں اور جو مردوں کے لیے ہو اس کو پالتو بولتے ہیں. خوب عکس دہم ہے. خوب مقنعے کہ اردو میں بھی استفادہ کیا جاتا ہے. مقنعے جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر 11ویں تصویر ہے کہ جو سلائی شدہ ہوتا ہے فقط چہرے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ چہرہ اس سے نکالتے ہیں اور تقریباً سینے تک ہوتا ہے خواتین کا ایک سر ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے سلا ہوا. اسی کے ساتھ چادر ہے کہ جو سر سے پاؤں تک ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سر سے پاؤں تک چادر. روسری دوپٹہ آپ کہہ سکتے ہیں یا انگلش میں کہو کہ سکارف جو ایک کپڑا ہے تقریباً آپ کہ مستطیل شیپ میں ہوتا ہے سلا ہوا نہیں ہوتا. آپ جس طرح سے اس کو سر پر خواتین کرنا چاہیں یا گلے میں لٹکائیں تو لٹکا سکتی ہیں. یہ مقنعے سے جدا ہوتا ہے لیکن تقریباً سائز یہی بن جاتا ہے اس کا بھی تو اس کو بولتے ہیں روسری. جیسے آپ دیکھیں اس نے آگے سے خود گرہ لگا کے رکھی ہوئی ہے سلائی شدہ نہیں ہے. خوب دامن کے عکس اول ہے پہلی عکس ہے جو یہ بھی خواتین کے ساتھ مختص ہے جو شلوار کی جگہ پر ہی استعمال ہوتا ہے لیکن سنٹر سے سلائی ہوا نہیں ہوتا. اردو میں کیا نام ہے یا انگلش میں میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے. اس کے بعد کیف ہے کہ معلوم ہے کیف. کافش کہ قبلا نام خوندیم کافش رو. کمربند عکس سوم بیلٹ. خوب جوراب کہ معلوم ہے کلاه ہم معلوم ہے اینه. خوب دستکش که قبلا خوندیم دستکش اینجاست عکس 13. خوب واژه ها را دوباره بشنوید و تصویر مناسب را انتخاب کنید. شنیدن گفتگوها را بشنوید و جمله بعد را حدس بزنید. لفظ ہے حدس. اس کو حدس نہیں پڑھنا. حدس ہوتا ہے یعنی اندازہ لگانا تخمینہ لگانا. حدث ہوتا ہے یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے انسان پر وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے سو جانا جو بے ہوش ہو جانا جن کی وجہ سے انسان پر وضو واجب ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یا کسی میت کو ہاتھ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو حدث کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حدث نہیں پڑھنا بلکہ حدث یعنی تخمینہ لگائیں گیس کریں آپ کہ اس کے بعد اور کون سا جملہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو موجود جملے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں ان کا مطلب بھی بیان کرتا ہوں باقی حدس آپ خود لگائیے گا. وہ بخش اول الف
کت و شلوار من خیلی قشنگ است. کت و شلوار من خیلی قشنگ است که معلومه معناش. من همیشه کت و شلوار میپوشم یعنی پهنتا ہوں. قبلا هم رو توضیح دادیم. من هر روز جوراب میپوشم. جمله دیگه خودشون عطف بزنید خود شما. دستکش تو روی تخت است. دستکش تو یعنی آپ کے دستانه، روی تخت است، تخت یعنی بستر. جورابت کوچک است. جورابت اینجا فقط جوراب بود، الان جورابت این ته چیه؟ همون ضمیر متصل، ضمیر متصل تو. اینجا گفت دستکش تو، اینجا گفت دستکش جوراب تو نگفت، بلکه چی گفت؟ جورابت. یعنی حال تو میتونه بگه جورابت هم میتونی بگید و هم میتونی بگید جورابت. دستکش تو، دستکشت. این تو همون تاست، اینجا ضمیر متصل ہے، اینجا ضمیر منفصل ہے. دو طرح سے ضمیر ہے کہ آپ جوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں، آپ الگ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے اور ضمیر ہے. تو دونوں طرح سے آپ بول سکتے ہیں. دستکشت یعنی آپ کے دستکش آپ کے دستانے، یا جورابتو آپ کی جوراب، یا جورابت، دونوں طرح سے بولتے ہیں. جورابت کوچک است. نمیدونم یا نمیدانم. نوشته نمیدانم، میخونی نمیدونم. و بخش سوم و چهارم روسریت. روسریت آپ کی روسری توی کمود است. یہ الف کیوں آئی ہے جبکہ ضمیر تو فقط تے ہے؟ یہ آپ اسی ضمیر والے درس کو دوبارہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض جگہوں پر کہا گیا کہ جب بھی ضمیر متصل لگانی ہے، یا ہو یا آخر میں ہا ہو، تو وہاں پر بعض الفاظ کو قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے، اس کو دہرائیں وہیں سے جا کر کہ کہاں پہ الف لگتی ہے اور کہاں پہ الف نہیں لگتی. روسریت رو بدے. بدے فعل امر ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. بدے یعنی دو. اپنی روسری یا اپنا دوپٹہ، اپنا سکارف مجھے دو. روسریت رو بپوش. اس دوپٹے کو پھانسی لینے کے لیے نہیں ہے، گردن میں نہ ڈالو بلکہ بے پوش، سر پہ کرو، اسے پہنو. بے سلامت یعنی جب وقت خدا حافظی است، بے فارض میں گیا بے سلامت، خدا حافظ، سلامت رہو، سلامتی سے جاؤ. تو بے سلامت فارسی میں خدا حافظی کا ایک طریقہ ہے. امشب کار دارم. آج رات تو مجھے کام ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں. امشب کار دارم. فردا دیر از خواب بیدار میشوم. فردا دیر از خواب بیدار میشوم. صبح چھٹی ہے، میں تو لیٹ جاگوں گا. تو یہ ہیں. اب اسی کے ساتھ آپ خود جملات جو حدس بنائیں اور نئے جملے ایڈ کریں، اس میں اضافہ کریں. خوب کمربند، مکنه، چادر، شلوار، دامن، کلاه، کت، مانتو، روسری، جوراب، پیراهن و دستکش که همه تکراری هستند. خواندن. این متن رو بخونیم. 3 نفر اینجا هستند. ببینید اینا چه پوشیدند و کی وقت و چه چیزها رو میپوشند. خب فرد اول اسم آن آقای محسن است. محسن کارمند بانک است. او هر روز صبح یک کت و شلوار مشکی، یک پیراهن سفید و یک جفت کفش قهوه‌ای میپوشد. او کمربندهای زیادی دارد، قهوه‌ای پررنگ، مشکی و قهوه‌ای کمرنگ، اما بیشتر کمربند مشکی میبندد. خوب معناش محسن ہے اس کا نام، وہ بینک کا ملازم ہے. وہ ہر صبح کت و شلوار مشکی یعنی سیاہ رنگوں کے نام بھی شاید گزرے ہیں، البتہ کچھ تو یقیناً گزرے ہیں مقدماتی کتاب میں اور باقی تفصیلی ابھی یاد نہیں ہے. مشکی جو ہے یعنی سیاہ، کالا کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے، اور ایک پیراہن یعنی شرٹ پہنتا ہے سفید. یہ جفت کفش، جفت یعنی وہی دونوں پاؤں، خالی ایک نہیں پہنتا. جفت آپ اضافہ کریں، بولیں یا نہ بولیں مسئلہ نہیں، یعنی یہ کفش میں پوچھے یا یہ جفت کفش یعنی جوتے پہنتا ہے، شوز. کون سے؟ قہوئی یعنی چاکلیٹ کلر، آپ کہیں چاکلیٹ کلر کے یا کلیجی کلر کے وہ شوز پہنتا ہے. وہ کمر بندھا یہ زیادی، بیلٹ اس کے پاس بہت زیادہ ہیں. قہوئی پر رنگ یعنی جو آپ کہیں ڈارک چاکلیٹ کلر بھی اس کے پاس ہیں، سیاہ بھی ہے، اور لائٹ چاکلیٹ کلر بھی اس کے پاس بیلٹ کا موجود ہے. لیکن بیشتر یعنی زیادہ تر وہ کون سا کمر بند استعمال کرتا ہے؟ مشکی. می بندد. اب دیکھیں یہاں پر کمر بند کے لیے کون سا فعل آیا ہے؟ بندد، نہ پوشیدن کہ کمر بند می پوشے. یہ نہیں کہنا کہ وہ بیلٹ پہنتا ہے، جیسے ہم عموماً طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ بیلٹ پہنتا ہے، بلکہ بیلٹ پہنا نہیں ہے، باندھتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں جو بھی لفظ مناسب ہے وہ بولیں گے، لیکن فارسی میں پوشیدن والا فعل استعمال نہیں کرنا، بلکہ بیلٹ کے لیے کیا استعمال کرنا ہے؟ بندد یعنی باندھتا ہے، وہ یہ بیلٹ باندھتا ہے. خوب فرد دوم علی رضا. علی رضا اهل کرمان است و 37 سال دارد. او مهندس است.
و هر روز از ساعت 6 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکند. او موقع کار از لباسهای مخصوص استفاده میکند. علیرضا یک شلوار و یک پیراهن آبی پررنگ و یک کلاه زرد دارد. او هر شب قبل از خواب جورابهایش را میپوشد. خب علیرضا اهل کرمان کا ہے، 37 سال اس کی عمر ہے، مہندس ہے یعنی انجینئر ہے، اور ہر روز 6 بجے سے رات 5 بجے تک یعنی بعد از ظہر عصر 5 بجے تک کام کرتا ہے، اور وہ کام کے لیے اپنا مخصوص لباس یعنی یونیفارم، مخصوص لباس یعنی یونیفارم پہنتا ہے اپنا. خوب اس کا یونیفارم کس طرح کا ہے؟ ایک شلوار ہے، ایک پینٹ ہے اور ایک شرٹ ہے. اس کی کس رنگ کی؟ آبی پررنگ، آبی پررنگ ڈارک کلر کی ہے. یہ کھلا ہے زرد، اور پیلی ٹوپی جو ہے وہ پہنتا ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنی جرابیں پہن کے سوتا ہے. جورابهای را میپوشد، اپنی جرابیں پہنتا ہے. خوب یہاں پہ فرد سوم ہے. اسم این خانم نرگس است. او دانشجو است و 21 سال دارد. او هر روز صبح بعد از نماز صبحانه میخورد. مانتو، مقنعه و چادرش را اتو میکند و با ماشین برادرش به دانشگاه میرود. او مانتوهای زیادی دارد. نرگس معمولا در دانشگاه لباسهای تیره میپوشد، اما در مهمانی ها بیشتر لباسهای روشن میپوشد. خوب اس خانم کا نام کیا ہے؟ نرگس ہے، دانشجو ہے یہ، اور اس کی عمر 21 سال ہے، اور ہر روز صبح نماز کے بعد یہ ناشتہ کرتی ہے، اور اس کے بعد مانتو اپنے کوٹ کو، اوور کوٹ کو، مقنعے اور اپنی چادر کو اتو میکناد. آپ کو بتایا تھا اتو کے لیے دونوں ہوتا ہے، اتو میکنے یا اتو میزنے، درست ہے. اتو زیادہ نام ہو سکتا ہے اور اتو کردہ نام استفادہ ہوتا ہے. با مشین برادرش بھی دانشگاہ، اپنے بھائی کی مشین کے ساتھ گاڑی کے ذریعے سے یونیورسٹی جاتی ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ مانتو ہیں. خوب نرگس جو معمولاً یعنی اکثر اوقات دانشگاہ کے اندر وہ لباس تیرے ڈارک کلر ہوتا ہے، جیسے مشکی ہو گیا، کلیجی کلر ہو گیا، یعنی جو سیاہ کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں ان کو تیرے بولتے ہیں. اس طرح کے لباس پہنتی ہے. لیکن جب کہیں مہمان کے طور پہ جائے تو وہ لباس چاہیے روشن، جیسے صورتی ہوئے، پرپل ہے، سفید ہے، اس طرح کے جو روشن رنگ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں. خوب اس کے بعد یہاں پر ہے افراد: محسن، علیرضا، نرگس. شغل ان کا کیا ہے اور وہ کس طرح کے لباس پہنتے ہیں، ان کو آپ پر کریں گے. خوب پیش گفتگو. وایهای زیر را بشنوید و تکرار کنید. خوب نازک، ضخیم. نازک آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جراب پہنی ہوئی ہے لیکن نہ پہنے جیسی ہے، بالکل باریک جو چیز ہوتی ہے، باریک لباس، باریک کپڑا، باریک جو بھی چیز اس کو بولتے ہیں نازک. ضخیم یعنی موٹی چیز، درست ہے، سردیوں والی جیسے جراب ہے اس کو ضخیم بولتے ہیں. اب اس کے نیچے ہے بچے گانے، یعنی بیبی، بچوں کے جو بھی چیز ہو، بچے گانے ہو، بچے گانے لباس ہو، بچے گانے شوز ہو، بچے گانے جو بھی چیز ہو. زنانه یعنی برای خانمها، مردانه یعنی برای مردها. گشاد یعنی اینجوری که وسیع، گشاده است یعنی کھلا. تنگ یعنی ٹائٹ. کوتاه چھوٹا، بلند لمبا، بڑی. کوچک چھوٹی، بزرگ بڑی. کوتاه اور بلند آپ کو پہلے بتایا کہ جو لمبائی میں اندر ہوتی ہے، یعنی سائز ایک ہے لیکن ایک جیسی ہے، لیکن ایک بڑی ہے لمبائی میں اور ایک چھوٹی ہے. کوچک و بزرگ یعنی مکمل جو اس کا اندازہ ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا. گفتگوی اول. گفتگوی زیرا بشنوید. این پیراهن سفید برای حسین خوب است؟ برای حسین؟ نه، خیلی بزرگ است. آن پیراهن آبی چطور است؟ خوب است، اما فکر میکنم رنگش کمی تیره است. این پیراهن آبی چطور است؟ آها، این پیراهن آبی خیلی زیباست. خوب ترجمه. این پیراهن سفید، یہ سفید شرٹ حسین کے لیے کیسی ہے؟ کیا اچھی لگے گی اسے؟ حسین کے لیے؟ نہ، یہ بہت بڑی ہے. وہ جو نیلی شرٹ ہے اس کو دیکھو، وہ کیسی ہے؟ اچھی ہے وہ، لیکن میری فکر یہ ہے کہ میری خیال میں اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہے تھوڑا. خوب یہ والی نیلی شرٹ کیسی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی شرٹ ہے. تو بس یہ خریداری ہوگی ان کی. اس کے بعد کلا ہے، کمر بند ہے، دامن ہے، مانتو ہے، پیراہن ہے، اور چیزای دیگه که خود شما اسمشو ببرید. و پیش گفتگوی دوم. عددها و جمله ها را بشنوید و تکرار کنید. ان عدد کو پڑھیں، سنیں اور تکرار کریں کہ پہلے ہم ان کو پڑھ چکے ہیں. گنتی کو 100، 200، 300، 400، 500، 600
خوب 700 800 900 1000 2000 3200 خوب 3200 2000 1900 800 700 خوب اگر قیمت پوچھنی ہے تو کس طرح سے پوچھیں گے؟ این پیراهن زنانه چند است؟ چند است. خوب کیونکہ ہم نے چند کا بہت زیادہ استعمال پیچھے پڑا ہے. چند ساعت، چند زمانی، خوب چند ساعت، چند ہفتے و چند روز. یعنی چند جب بھی کسی کے ساتھ اضافہ ہو کے آئے گا تو وہ چیز ہوگی، لیکن جب جملے میں خالی چند ہے تو مطلب قیمت کیا ہے؟ قیمت یا فقط این پیراهن زنانه چند است یا قیمت این پیراهن زنانه چند است. قیمت لگائیں نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیمت ہے کتنی؟ 10700 تومان. اس خواتین والی شرٹ کی، اس زنانہ شرٹ کی قیمت کیا ہے؟ 10700 تومان. اور پریشان نہ ہوں، کچھ بھی قیمت نہیں ہے، سمجھو فری ہے. خوب قیمت این لباس بچگانه چند است. یہ بچگانہ لباس کی قیمت کیا ہے؟ 12800 تومان، 12700 تومان ہے. گفتگوی دوم، گفتگوی زیرا بشنوید. ببخشید آقا پیراهن زنانه چند است؟ 150,000 تومان. 150,000 تومان خیلی گرون است. گرون است اما جنسش خیلی خوب است. قیمت اینجی که چند است؟ 155,000 تومان. این خوب است. چند تا رنگ داری؟ 4 تا، زرد و سفید و قرمز و بنفش. خوب سوری یا معذرت، اس زنانہ شرٹ کی قیمت کیا ہے؟ 150,000 تومان. بہت مہنگی ہے. ہاں مہنگی ہے لیکن اس کی جنس کپڑا بہت اچھا ہے. خوب اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ 55,000 تومان کی ہے. ہاں یہ اچھی ہے. اس کے کتنے رنگ ہیں آپ کے پاس؟ کون کون سا رنگ ہے؟ 4 تا، یعنی 4 رنگ ہیں. پیلا ہے، سفید ہے، سرخ ہے اور بنفش یعنی پرپل ہے، جامنی کلر. خوب صورتی بنفش یا آبی بدونی بگیم و سبز کم رنگ. دستور کوئی مشکل نہیں ہے خاص. پہلے ہم اس کو استعمال کر چکے ہیں، ابھی ہم اس کو بطور دستور پڑھ رہے ہیں. در زبان فارسی برخی از فعلها به صورت ساده و برخی به صورت مرکب به کار می رود. خوب فعل ساده مثل می خورم، می روم، می پوشم و فعل مرکب مثل هدیه می دهم، جشن می گیریم و غیره. در این درس با ساختار فعلهای مرکب آشنا می شویم. خوب دستور یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں. ایک فعل سادہ ہے کہ ایک حرف ہوتا ہے بس فعل کا، ایک لفظ ہوتا ہے. لیکن بعض کیا ہیں ایسے فعل ہیں جو مرکب ہیں، یعنی 2 الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے اور ابھی آپ کو بتانا سکھائیں گے. جیسے اردو کے اندر بھی ہم اسی طرح سے الفاظ بناتے ہیں. بنانا، ٹھیک ہے، بنانا مصدر ہے، فعل ہے. کھانا فعل ہے، لیکن اسی طرح سے دھونا یا کپڑے دھونا. اب کپڑے دھونا، دونوں کپڑے اور دھونے کو ملا کے ہم ایک فعل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض افعال جو ہیں وہ مرکب نہیں ہیں، خود ایک لفظ ہی فعل ہوتا ہے. تو جس لفظ کو 2 طرح سے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہو اسے فعل مرکب کہتے ہیں. کہ مزید وضاحت یہاں پر دستور ہے. فعل مرکب کیا ہے؟ ایک اسم ہوگا یا صفت ہوگی. اسم یا صفت. اسم یعنی کسی چیز کا نام جیسے لباس یا اتو، اور صفت کیا ہے؟ جیسے زیبا، کشنگ، بلند یا اس طرح کی جو بھی صفات ہوں. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فعل بھی ہوگا. صفت اور فعل یا اسم اور فعل یہ دونوں ملیں تو کون سا فعل بنتا ہے؟ فعل مرکب. مثال دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گی. جیسے مصدر مرکب زیرا بشنوید و تکرار کریں. یہ سارے فعل مرکب ہیں، یہ مصدر مرکب کو دونوں. ورزش، ورزش آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورزش کردن، اب کردن فعل ہے، اصلی فعل کیا ہے؟ کردن یعنی انجام دادن، ٹھیک ہے. تو ورزش کو ساتھ ملا دیا، ایک اسم اور فعل ملا تو فعل مرکب. ورزش کردن یعنی ورزش کرنا. تمیز کردن، تمیز صاف، تمیز کردن صاف کرنا. گوش کان کو بولتے ہیں، گوش کردن یعنی سننا. بازی کھیل کو کہتے ہیں، بازی کردن یعنی خود کھیلنا. چیک یعنی دیکھنا، چیک کردن، چیک یعنی خود وہی دیکھنا ہی ہم بولیں گے، چیک کردن وہی دیکھنا. خوب کام کردن کام کرنا. اتو یعنی استری، اتو کردن یعنی خود استری کردن، استری کرنا. تو یہ دیکھیں ایک فعل ہے ایک اسم ہے. جب اس طرح سے بن کے آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فعل مرکب، یعنی ایک اسم اور فعل دونوں مل کر ایک معنی ادا کر رہے ہیں. مسواک زدن، شنا کردن یعنی تیراکی کرنا. مسواک زدن یعنی مسواک کرنا. اتو زدن یعنی
استری کرنا. دیکھیں اتو کردن بھی ہے, اتو زدن بھی ہے. خوب یہاں پر ابھی فعل مرکب کے اوپر اپنے توجہ کرنی ہے. خواهرم هر روز اتاقش را تمیز میکند. تمیز میکند. خوب فعل مرکب ہے. من ہر شب قبل از خواب مسواک میزنم. ہر روز سونے سے پہلے مسواک کرتا ہوں. فعل مرکب. زهره و برادرش فردا عصر از ساعت 6 تا 7 در پارک بازی میکنند. بازی کردن. حسین فردا صبح ایمیلش را چک میکند. چک کردن فعل مرکب. یہاں پر جملات ہیں کہ آپ نے ان کو حل کرنا ہے. فعل مرکب ہیں جیسے گوش بکن امر لکھا ہوا ہے, فعل امر دیا ہوا ہے, آپ نے اس کو مرکب بنانا ہے. فعل مضارع اخباری مرکب یعنی بالکل وہی ہے. استراحت بکن, اسی بکن کی با کو ختم کر کے می لگا دیں گے اور آخر میں شناسہ لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کار بکن, کار می کنان, کار می کنے یا کار می کنان, جو بھی فائل کے ساتھ شناسہ مناسب ہو وہ آپ لگائیں گے اور یہ پورا ہو جائے گا. خوب خواندن ہے ہمارے پاس جو کہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے, ایرانیوں کی بہت ہی بڑی عید ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج. عید نوروز. متن زیر بخوانید و به سوالهای آن پاسخ دهید. عید نوروز روز اول سال در ایران است. مردم ایران هر سال قبل از نوروز به بازار می روند و لباسهای نو می خرند. رنگ لباس عید برای مردم ایران خیلی مهم است. آنها در این روز همیشه لباسهای روشن می پوشند. خانم ها معمولا خوب تا اینجا ترجمه کنیم. عید نوروز, نوروز کی عید جو ہے وہ ایرانیوں کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے. مردم ایران یعنی ایران کے لوگ ہر سال نوروز آنے سے پہلے پہلے بازاروں میں جاتے ہیں اور نئے لباس خریدتے ہیں. عید کے لباس کا رنگ ایرانیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ کس رنگ کے کپڑے خریدنے ہیں. جیسے ہر قوم کے لیے ہوتا ہے کہ کو اچھے سے اچھا کلر خریدتے ہیں. آنہا در ان روز ہمیشہ لباس آئیے روشن یعنی روشن جو نہ تیرے یعنی ڈارک کلر نہیں بلکہ لائٹ کلر کے لباس خریدتے ہیں. خوب خانم ها معمولا در بیرون از خانه چادر، مانتو و شلوار تیره می پوشند، اما در روز عید از رنگ‌های روشن استفاده می کنند. پدر و مادرها معمولا برای بچه‌ها لباس‌های روشن می خرند. خوب خانم ها عام دنوں کے اندر معمولا باہر یعنی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چادر پہنتی ہیں، مانتو اور شلوار تیرے یعنی ڈارک کلر کے لباس پہنتی ہیں سارے، لیکن عید والے دن وہ روشن لائٹ کلر کے لباس سے استفادہ کرتی پہنتی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی روشن رنگ خریدتے ہیں. و بیشتر مردها برای عید نوروز کت و شلوار می‌خرند. جوانها معمولا کت و شلوار روشن می‌پوشند، اما پیرمردها کت و شلوارهای تیره مثل سیاه و قهوه‌ای را انتخاب می‌کنند. مردهای ایرانی پیراهن نو هم می‌خرند ولی رنگ پیراهن آنها ہمیشہ روشن است. خوب رہ گئے جوان اور بوڑھے ہم جیسے لوگ، تو بیشتر مردها عید کے دن جو ہے وہ کت و شلوار کوٹ اور پینٹ خریدتے ہیں. جوان جو ہیں وہ معمولاً جو ہے وہ روشن رنگ جیسے آپ کہیں کریم کلر، نیلا، پیلا، کوئی بھی رنگ جو انہیں پسند ہو روشن رنگ خریدتے ہیں. لیکن جو بوڑھے افراد ہیں وہ تقریباً کت و شلوار مشکی یعنی تیرے کلر ڈارک کلر کی خریدتے ہیں، جیسے سیاہ رنگ ہو گیا یا قہوئی یعنی وہی چاکلیٹ کلر ہو گیا، کلیجی کلر، یہ خریدتے ہیں. لیکن مرد ہو یا ایرانی جوان ہو یا بوڑھے، شرٹ کون سی ہوگی ان کی؟ شرٹ وہ ہمیشہ روشن لیتے ہیں، سفید یا آپ کہیں صورتی رنگ یا کوئی اور کلر، وہ ڈارک کلر نہیں ہوتی. خوب یہاں پر آپ کے ہے درست اور غلط کا انتخاب کہ کون کون سا کام غلط ہے کون سا درست ہے، اس کو انجام دیں گے. اور اس کے بعد سخن رانی جو کہ بہت اہم ہے اور لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے، درباره رنگ لباس مورد علاقه مردم کشورتان در جشنها سخن رانی کنید. خوب آپ نے اپنے ملک کے افراد کے بارے میں بتانا ہے کہ عید کے موقع پہ جو بھی ان کا جشن ہو، اس جشن پر یا عید پر وہ کس طرح کے لباس پہننا پسند کرتے ہیں. بچے کس طرح کا لباس لیتے ہیں، خواتین کس طرح کا لباس خریدتی ہیں، اور مرد اور بوڑھے کس طرح کا لباس لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس درس 14 میوہ و مواد غذائی کے پھلوں اور خوراک کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ. بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.